اب یہ بتائیے کہ کراچی کے معاملات سے ایم کیو ایم اتنی لا تعلق نظر کیوں آ رہی ہے، یا یہ کہوں کہ اتنی زیادہ متحرک نظر کیوں نہیں آ رہی؟ ابھی سب سے پہلے بات کریں کہ جامعات کی جو وائس چانسلرز کی تقرری کے حوالے سے بات کر لیں، انٹر بورڈ کے میں جو کچھ بھی ریزلٹس میں ہوا اس کے حوالے سے بات کر لیں، ڈومیسائل کا معاملہ، ایم کیو ایم اتنی متحرک نہیں ہے۔ ایک پریس کانفرنس وغیرہ آپ ضرور کر رہے ہیں، لیکن جتنا وائبرنٹ ہم جماعت اسلامی کو ان ایشوز کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ایم کیو ایم کیوں نہیں ہے؟ جماعت اسلامی کے پاس یہ لگژری ہے نا کہ وہ صوبہ اسمبلی میں خالی ہیں، مرکز میں وہ بالکل قومی اسمبلی میں ہے نہیں، تو ان کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ صرف وہ آرگنائزیشن کو فوکس کریں اور عوام کے پاس جا کر کسی کے خلاف بھی کوئی بات کر کے اپنے نمبر بنائیں، اور جتنے لوگوں کو سڑکوں پر لا سکتے ہیں ان کی وہ کیپیسٹی تو شروع سے اس حد تک اسٹیبلش ہے، تو اس لیے وہ لگتا ہے کہ سڑکوں پر آگے وہ سیاست کریں۔ لیکن ووٹ تو عوام نے آپ کو بھی انہی چیزوں کے لیے دیے تھے نا، اور کس چیز کے لیے دیے تھے؟ وزارتوں کے لیے تھوڑی دیے تھے۔ میں منع تھوڑی کر رہا ہوں، میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کے پاس یہ لگژری ہے کہ وہ نمائندہ ایوانوں میں نہیں، ان کے پاس سڑکوں کے علاوہ کہیں اور وہ بات کر ہی نہیں سکتے نا۔ تو آپ نے کیا کیا نمائندہ ایوانوں میں، یہ بتائیے۔ دیکھیں، نمائندہ ایوانوں میں میرے خیال میں ایم کیو ایم نے پریس کانفرنس کے ذریعے بھی وزیر اعظم کو ایک ایک ایشو سے اپرائز کرنا، محسن نقوی کو ایک ایک ایشو سے اپرائز کرنا، ان کے ساتھ کہیں کوئی جڑے ہوئے معاملات ہیں، ٹوئن سٹیز ہیں اسلام آباد اور پنڈی، تو وہاں جب پالیسی سازی میں کوئی دخل ہوتا ہے اور جب ملک کی مضبوطی، استحکام، بقا، سلامتی اور دفاع کا سودا سندھ میں گزشتہ 16 سالوں سے بلا شرکت غیرے کے اقتدار کو لے کر مصنوعی اکثریت پر اپنا وزیر اعلیٰ ہر بار لا کر اور کراچی کو ایک کالونی بنانے کی جس سازش پر عمل پیرا، اس میں اب ہمارا میئر بھی کراچی سے چھین کر حلقہ بندیوں میں، جس طرح کہ میرے خیال میں ہر لیول پر ہم لڑے ہیں، اور ہمارے لڑنے سے جو چیز پیپلز پارٹی نے کو بھی ہم قائل کرنے میں کامیاب ہوئے کہ وہ الیکشن تو انہوں نے ہماری 50- سیٹوں سے لڑ کے ہمیں باہر کر دیا حلقہ، لیکن جیسے ہی الیکشن ہو گئے 50 سیٹوں کا انہوں نے اضافہ کیا جو انہوں نے کم کی تھی۔ سر آپ کو یاد ہوگا، بالکل مجھے یاد ہے، جامعات کے وائس چانسلرز کے حوالے سے اسی طرح مردم شماری میں پہلی مرتبہ 50 سالوں کی 5-6 مردم شماری، پہلی مرتبہ کراچی کی آبادی 32% سے 37% ہو گئی سندھ کا، یعنی 5% آبادی لاپتہ جو تھی وہ ہم نے بازیاب کرائی۔ سر الیکشن ہو چکا ہے نا، موو فارورڈ آگے۔ میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں سر فاروق بھائی، جامعات کے وائس چانسلر گورنر نے اس کے اوپر اعتراض کا بل، آ رہا ہوں اس پہ بھی آ رہا ہوں، میں تو وہ ساری باتیں بتاؤں گا، مجھے موقع ہے نا، آپ نے دیا ہے جب بلایا ہے۔ مردم شماری کی نگرانی کر کے 5% آپ کی آبادی بڑھا کے قومی کی اور 3 صوبائی کی سیٹوں کا اضافہ ہم نے کرایا اللہ کے۔ اس کے بعد واٹر بورڈ نے 15 سالوں میں چونکہ آپ کو پانی نہیں دیا K4 کا فیز 1، ہم نے لڑ جھگڑ کے اسے وابڈا کو دلوایا، وابڈا نے 50%۔ آج کراچی میں پانی کا مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں ہوا نا، تو سنے تو 50% کام ہو گیا۔ میں آپ کو ڈیٹ دے رہا ہوں، دسمبر 2026، 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کراچی کو ملنے جا رہا ہے۔ یہ ہماری کوششوں سے ہو رہا ہے، جو ہماری نگرانی ہو رہی ہے، جس میں یہ کام ہو رہا ہے۔ احسن اقبال، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، ہم یہ 3-4 لوگ اس پر کام کر رہے ہیں۔ خالد مقبول بھائی پوری طرح سے ہمارے اس کام سے آگے۔ سر وزیر تعلیم، وفاقی وزیر تعلیم ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، اور جامعات میں وائس چانسلر کی تقرری کا جو معاملہ ہے، اس کو اس انٹینسٹی کے ساتھ ایم کیو ایم نے کیوں نہیں اٹھایا؟ گورنر نے ایک بل پہ اعتراض کر کے اس کو واپس کر دیا، سنا ہے وہ میرے خیال سے شاید بیرون ملک ہے۔ اب اس معاملے کو اسپیکر سندھ اسمبلی ایز قائم مقام گورنر جو ہے وہ ٹیک اپ کریں گے، بل لے کر آئیں گے، وہ پاس بھی ہو جائے گا، تو کہاں گیا پھر ایم کیو ایم کی مخالفت؟ ایم کیو ایم الٹے توے پر بھی بیٹھ جائے نا پروونشل اسمبلی میں، تو اس کے پاس اس بل کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں، ماں سوائے اس کے کہ وہ اسے اپوز کرے، بائیکاٹ کرے، بعد میں جا کے واک آؤٹ کرے اور آ کے باہر اسمبلی اپنی لگائے اور باہر دھرنا دے۔ ہاں، آپ مجھ سے یہ سوال ضرور کر سکتے ہیں کہ پھر عوامی ایجیٹیشن کی نوبت کب آئے گی؟ میں مزید کتنا صبر اور برداشت آپ بھی کریں گے، اور آپ اپنے ووٹ بینک کو اور کراچی کے معصوم بے گناہ مسائل زدہ شہریوں کو بھی کب تک اس آزمائش پر؟ نہیں، وہ تو پھر جماعت اسلامی کر رہی ہے نا۔ اب جماعت اسلامی جتنا کر رہی ہے وہ تو ناکافی ہے نا، اسی لیے تو 4 مرتبہ حافظ مقبول کے ساتھ جب مختلف سماجی تقریبات میں ملا، میں نے ان کو کہا کہ دیکھو
نہ اکیلے تم کچھ کر سکو گے، نہ اکیلے ایم کیو ایم کچھ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ جو کراچی کی پی ٹی آئی ہے کم از کم وہ بھی اکیلے کچھ نہیں کر سکے گی، جتنی تیزی کے ساتھ پیپلز پارٹی نے مصنوعی طریقے سے ریاستی حکومتی طاقت کو لے کر اپنی انگریز بڑھا کر یہاں کے بچے کچھ معاملات کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور آگے جا کر بھی وہ اسی طرح کی چیزیں ہمارا ووٹ بینک کامن ہے جماعت اسلامی، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا۔ اگر ہمیں تینوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ اگر ہم تینوں کسی مسئلے پر اور اس شہر کو بچانے کے لیے ایک جگہ جمع نہیں ہوئے تو علیحدہ علیحدہ ہم سب کوششیں کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ نا سولو فلائٹ، ہر کسی کی جماعت کی بھی سولو فلائٹ۔ یس آئی ایم وتھ یو آن دس۔ اسی لیے میں نے ان سے کئی بار کہا ہے کہ آئیں، کسی ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھ کے کچھ چند نکات پر اتفاق کرتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر مشترکہ کوششیں کرتے ہیں۔ ابھی تک اس کا مجھے جواب نہیں ملا ہے۔ میں نے 4 مرتبہ حافظ نعیم الرحمان سے یہ بات کی میں نے، اور ان کے کئی لوگوں سے جو مجھے ملتے میں نے کہا کہ دیکھیں یہ والی بات۔ اسی طرح میں پیپلز پارٹی جائز ناجائز، قانونی ہے یا غیر قانونی، اگر اب ہے ایک حقیقت تو ہے نا، تو میں نے سعید غنی صاحب سے بھی کہا اور مرتضیٰ بھاب سے بھی کہا دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہمیں مسائل کا حل نکالنا ہے۔ اچھا آج ہم آپ کا راستہ روکنے کے لیے اس طرح کا ایجیٹیشن نہیں کر رہے یا نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس فری ہینڈ ہے، آپ یہ امیونٹی کو کب تک انجوائے کریں گے؟ ایک وقت آئے گا آپ کی پکڑ بھی ہوگی، ایک وقت آئے گا آپ کا ووٹ بینک بھی چیلنج ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ زندہ ہے بھٹو زندہ ہے تو وہ تو اپنی جگہ زندہ ہے، شہادت کے بعد وہ تو دونوں باپ بیٹی زندہ ہے، لیکن تم نے جس طرح ان کے خون ناحق کو بیچا ہے، سودا کیا ہے، ملک کی سلامتی سے کھیلا ہے، اب اگر عوام کو کوئی تھوڑا سا اعتماد دینا ہے تو 15 ارب روپے اگر ہمارے پاس ہیں ایم این ایس کے فنڈ کے، فی ایم این اے 1 ارب، تو ہم سڑکیں بنائیں، آپ سیوریج کا کام آ جاتا ہوں سر، میں اسی پوائنٹ بنا دیں گے۔ سعید غنی نے میری اس بات کو سراہا ہے، انہوں نے کہا میں اپنی پارٹی میں کر کے آپ کو جواب دوں گا، میں ان کے جواب کا منتظر ہوں۔ 4 مہینے میں ہم دونوں مل کر وہ کام کر سکتے ہیں کہ بہت سارے جو لوگوں میں ایک نا امیدی مایوسی ہے وہ دوبارہ سیاسی جماعتوں پر اعتماد کرنے لگ جائیں گے، ورنہ وہ سب سے بیزار ہیں، سب سے تنگ ہے۔ یہ میں آپ کو یہاں اس وقت مجھ سے